آخر میں آپ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے تمام حضرات۔ ساہیوال کے ایک ایم این اے عمران ولی شاہ نون لیگ کے، انہوں نے ماضی کے اندر قومی اسمبلی میں 2 بار گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے جو باتیں کی وہ میں 2-3 دن قبل اس کی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور امید ہے بچوں نے وہ ہزبر ٹی وی یوٹیوب چینل پر دے دی ہوگی، یا آج شاید دے دیں۔ رات کو اکاڑا شہر کے اندر وہی عمران شاہ ولی، اس نے ایک پروگرام کے اندر جو گفتگو میں نے سنی ہے، اور اسی وقت میں نے پوسٹ بھی کی، اس نے جو رات گفتگو کی ہے، جو میں نے سنی ہے، شاید اس سے پہلے بھی کی یا بعد میں کی، جو میں نے سنی ہے 4-5 منٹ کی، اس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر کے کہا کہ جو حضور کو گمان بھی کرے گستاخی کا تو وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا مبارک کو آپ اس کو میلا کہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ اس کی گفتگو کا مفہوم تھا۔ یکدم شان مصطفیٰ بیان کرتے کرتے ایسے لپیٹ کر، جو رافضیوں کا ایک طریقہ ہے، جو طریقہ واردات ہے رافضیوں کا، عمران ولی شاہ کا نہیں، لیکن یہ ان کے ٹریک پہ یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو خاتون جنت طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ وہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے انہیں لوگ خطا کار کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس میں آگے والوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر ہے خاتون جنت طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا تاثر اس سے یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے تو ان کی شان بھی ان کے برابر ہے۔ اب سننے والا بندہ تو یہی اس کا مفہوم اخذ کر رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد خطا کار کا لفظ بولا۔ میں عمران ولی شاہ سے کہنا چاہتا ہوں، شاہ جی بس کریں، بس کریں۔ جو مسئلہ کنز العلماء سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کیا ہے، وہ 1400 سال 14 صدیوں کا اہل سنت کا موقف ہے، اور آپ نے خطا کار کہہ کر جھوٹ بولا ہے۔ خطا کار کا معنی اور ہے، خطا کا معنی اور ہے۔ جب کوئی عالم خطا کا لفظ بولے اور اس کی نسبت پاک ہستیوں کی طرف کرے، اہل بیت اطہار کی طرف یا خلفائے راشدین اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف، تو وہ خطا گناہ نہیں ہوتا، وہ خطا اجتہادی ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے۔ اور آپ نے خطا کار کا لفظ بولا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی قبلہ کنز العلماء کے بارے میں کہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا اس گفتگو کے اندر۔ خطا کار کا لفظ دکھائیں۔ خطا کار کا معنی ہے کہ گناہ گار، اور خطا کا معنی ہے، بعد میں آپ نے پھر اس کی مزید سیرہا گفتگو کی، وضاحت کی کہ خطا اجتہادی کیا ہے۔ ساری امت، ساری قوم نے وہ گفتگو سنی۔ شاہ جی بس کریں، آپ کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور میں اس مولانا سے بھی کہتا ہوں، جس مولانا سے عمران ولی شاہ پوچھ کر لکھوا کر تحریریں بنوا کے لاتے، مجھے وہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے، وہ مولانا صاحب ہی نے سمجھائیں اگر وہ پڑھے ہوئے ہیں، کہ آپ اس ٹریک پہ چڑھ کے اہل سنت کا بیڑا غرق نہ کریں، اہل سنت کے مسلمہ عقائد کو خراب نہ کریں آپ۔ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے قبل، وہ آج آ جائے گی انشاءاللہ، یا کل بچوں نے دے دی ہوگی۔ اس میں نے وضاحت کی ہے۔ آپ یہ
دین پر مروسی سیاست کو بند کر دے. اکاڑے میں تو آپ کا حلقہ بھی نہیں ہے, یا شاید آپ کا آئندہ اکاڑے سے پروگرام ہو کوئی الیکشن یعنی کنٹیسٹ کرنے کا. جو آپ کا حلقہ ہے وہاں بھی ایسی بات نہ کریں. خدا کی قسم سنجیدہ فکر لوگ اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمان ہیں, اس مسئلے کو سمجھ گئے اور ہوا دے کر اتنا مسئلے کو الجھایا گیا. اہل سنت میں کچھ مولوی اور پیروں نے ایسی تشویش پیدا کی جس کا کوئی حساب نہیں. اب بس کر جائیں, آپ کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا. معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کو ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے. شاہ جی آپ کو تو شاید ناظرہ قرآن بھی صحیح طریقے سے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا, اور آپ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں. خطا کار کا لفظ بولا, گناہ گار آپ ہوئے ہیں. اگر کنز العلماء نے خطا کار کا لفظ بولا اور میں نے پوسٹ کے نیچے لکھا ہے کہ جس نے خطا کار بولا وہ یزید پلیت لعنتی ہے. خطا کار تو بولا ہی نہیں, گناہ تو بولا ہی نہیں, خطا کا لفظ بولا. جب بھی کوئی خطا کا لفظ بولے, ہر خطا غلطی گناہ نہیں ہوتا, یہ قاعدہ ہے. ہر غلطی گناہ خطا ہوتا ہے, ہوتی ہے, لیکن ہر خطا غلطی نہیں ہوتی. ہر شاہ سید نہیں ہوتا مگر ہر سید شاہ ضرور ہوتا ہے. ہر ولی عالم نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے, مگر ہر عالم ضروری نہیں کہ وہ ولی بھی ہو. اور اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہے, ہر باپ ہر بیٹا باپ ضرور ہوتا ہے مگر ہر بیٹا باپ نہیں ہوتا. ہر باپ بیٹا ہوتا ہے مگر ہر بیٹا باپ نہیں ہوتا جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اور اس کے بچے نہ ہو جائیں. اس لیے شاہ جی بس کریں. آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پر فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, فاضل نہیں ہیں. آپ بس کر جائیں. اہل سنت کے مسلمہ عقائد سے کھلواڑ نہ کریں. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو مبارک ہو. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں جامعہ فریدیہ کے علماء سے بھی استدعا کی ہے ادباً, اور دوبارہ پلس ساہیوال کے سنجیدہ فکر علماء وہ عمران ولی شاہ کو سمجھائیں اہل سنت کے مسلمہ عقائد کو بگاڑ کے پروگرامز کے اندر بیان مت کرے. یہ بات پھر بڑی دور چلی جائے گی. اس لیے ہم 3-2.5 ماہ سے اتنے کرم میں اور تکلیف میں مبتلا ہے سنجیدہ فکر لوگ, ہمیں نیند نہیں آتی ہے, اور اس وقت بھی مجھے بخار ہے, اور رات کو 1 منٹ کے 1 سیکنڈ بھی میں نہیں سویا ہوں. انتہائی شدید صحت میں حالت ہے. لیکن جب میں نے ان کی ویڈیو سنی 3:30 بجے کی بات ہے یہ غالباً, میں نے اچانک دیکھا تو وہ کہ گفتگو کر رہے تھے. ایسا نہ کیا جائے. اور شہر اکاڑا کے اندر جو لوگ رافضی نما ہیں شروع سے, اور فنڈ پہ پلنے والے, زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلنے والے, اور کبھی وہ کنز العلماء کے ترانے پڑھتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے 5 ٹائم کٹھے لے لیے 5 سال کے, اور بڑی انہوں نے بھی پوسٹیں لگائیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی گرفتار ہو گیا, اور نیچے کمنٹ میں لکھا کہ جو سجدہ پاک کا نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. میں نے کہا وقت آیا تو انشاءاللہ میں سب کو جواب دوں گا ترتیب کے ساتھ, اور ثبوت اور پروف کے ساتھ جواب دوں گا. اس وقت میرے جو ذمہ داران تھے طریقے صراط مستقیم کے ضلع اکاڑا کے, وہ ایسے شخص کو طریقے صراط مستقیم کا ضلع اکاڑا کا امیر منتخب کرنا چاہتے تھے. سب ایک طرف تھے کام کرنے والا. یہ میں نے کہا نہ, ان کے اندر راسیوں کے جراثیم ہیں,
میں دیکھ رہا ہوں، میری گہری نظر ہے، وہ صاحب علم دین کے طالب علم ہیں، وہ امام ہی کیا ہے جس کی حالات پر نظر نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو امیر نہ بناؤ، اس پر رافضیت کے جراثیم کا دھبا ہے، اور عمران ولی شاہ نون لیگ پر ختم نبوت کے غداروں کا دھبا ہے، آپ اس دھبے میں شامل ہیں۔ اپنا ماضی مت بھولے، بہت ساری باتیں ہمارے پاس کرنے والی، اور میں نے اپنے ذمہ داران سے کہا کہ ایسا شخص جسے اکاڑا میں امیر بنایا جائے نہ بنایا جائے۔ اور پھر میں نے کنز العلماء سے علیحدگی میں کہا، اور الحمدللہ میری بات مانی گئی۔ میں 12-13 سال سے سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہوں۔ آج وہ جو ذمہ داران ہیں، میں انہیں ثبوت دکھا سکتا ہوں جو بضد تھے کہ اسے اکاڑا کا امیر بنایا جائے۔ آج حالات وہ بنے ہیں، پہلے بھی ہیں، ہمارے پاس ثبوت پہلے بھی ہیں۔ نشہ کرنے والے طرح طرح کے رافضیوں کے کچھ نعت خوان اکاڑا میں سب میری نظر میں ہیں، کچھ خطیب، کچھ نقیب، کچھ خاص جو لوگ ہیں، کچھ پیسے کے بل بوتے پہ، بدماشی کے بل بوتے پہ رافضیت کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں تو ہم تو سنی اہل سنت جماعت ہیں۔ ہم نے کہا ہو، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ دور کرو اپنے آپ سے، اور اپنی قبر کی، ہم تمہارے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اپنی فکر کرو آخرت کی، اپنی قبر کی۔ کوئی ہم نے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تمہاری ہماری کوئی رشتہ داری پارٹنر نہیں ہے، کوئی قرض کا لین دین نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ تمہاری ہر نبی کی امتی کی آخرت برباد نہ ہو، بچ جائے، اور وہ قبر میں صحیح عقیدہ صحیح اعمال لے کر جائے۔ اس لیے یہ میں سب کو متنبع کر رہا ہوں، بالخصوص اکاڑا میں، کہ یہ لوگ باز آ جائیں، ورنہ میں انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے نام کے ساتھ، میں ثبوت کے ساتھ اپنا جو میری ڈیوٹی ذمہ داری ہے ممبر رسول پر بیٹھنے کی، میں اس میں ایک لمحہ بھی خیانت نہیں کروں گا، ایک لفظ بھی، حرف بھی خیانت نہیں کروں گا۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی آواز پہنچاؤں گا، حق کو بیان کیا جائے گا، جان جب تک جسم میں ہے انشاءاللہ صحیح بات کو، قرآن و سنت کو بیان کیا جائے گا۔ ان پہ جب ایسا وقت آیا کہ جب علماء ان کے خلاف بولے، یہ ہمارے پاس آئے، اور ہم نے پھر ان کو فون کیا، ابھی جانے دیں، بچیاں غلطی ہو گئی ہے، اگر عورت کا پوسٹر بنوا لیا جانے دیں آپ۔ ہم نے ان کی جان چھڑوائی۔ اب دیکھو دیکھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہمارا آستانہ مرکز آستانہ عالیہ بریلی شریف ہے، وہاں سے فتویٰ آیا، نیپال سے، برطانیہ سے، انگلینڈ سے، پاکستان کے تمام تر علماء سنجیدہ فکر کی گدیاں، وہ ساری کنز العلماء سیف الاسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جو انہوں نے اہل سنت کا موقف بیان کیا، اس کے ساتھ ہیں چند یہ 4 5 6 7 نام نہاد پیر، اور چند یہ لوگ ساتھ مل کے انہوں نے اتنا بڑا شوشہ بنایا۔ میرے قائد نے کہا تھا جب گرد بیٹھے گی صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ 1 ماہ ہو گیا ہے، گرد بیٹھ گئی کافی حد تک، کچھ لوگ واپس پلٹ آئے ہیں، صاف آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میں دوسری بار آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں عمران ولی شاہ صاحب، کہ آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ انجانے چڑھے ہوئے ہیں یا جان بوجھ کے چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انجانے چڑھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو معافی ہے، ساہیوال کے علماء آپ کی اصلاح کریں، اور اگر آپ جان بوجھ کے چڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ خطا کار کا لفظ، ڈاکٹر صاحب نے خطا کار کا لفظ نہیں بولا، آپ بول رہے ہیں، اگر جان بوجھ کے بول رہے ہیں ساری ویڈیو سننے کے بعد بھی، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آپ کا ایمان کس سطح پر ہے، اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور ابھی انشاءاللہ بہت ساری گفتگو میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ میں بڑی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وہ بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ سجدہ طیبہ طاہرہ کاملہ
بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہماری جان ہیں. ہماری رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے سجدہ کائنات کی محبت اور ادب دوڑتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سپیڈ میں دوڑتا ہے. سجدہ پاک صرف کسی ایک کی نہیں ہے. جن جو کنز العلماء کے قریب رہتے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ نجی محفلوں میں بھی اہل بیت کا ذکر کیسے کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کیسے کرتے ہیں. تم نے اہل سنت کا سارا شیرازہ بکھیر دیا، کچھ لوگوں نے مل کر، کچھ نے جان بوجھ کر اور کچھ نے انجانے میں. کیا کر رہے تمہیں خبر نہیں ہے؟ خطا کار کا لفظ کس نے بولا ہے؟ بات کا بتنگڑ بنا کے اتنا غلط لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جب کوئی سجدہ پاک کی طرف گناہ یا خطا کار کا لفظ عوام کو سمجھانے کے لیے بھی بولتا ہے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کسی کیا خبر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. آپ دین کو سمجھیے، مت ایسی نجی محفلوں میں ایسی باتیں کیجیے. میری دعا ہے سجدہ زہرا پاک سارا کچھ دیکھ رہی ہیں. ایسے لوگوں کو میرا یہ جملہ، میں رہوں نہ رہوں، میرا یہ جملہ لائف آن دی ریکارڈ رہے گا. جن لوگوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں، اس سازش کو اوپر چڑھایا ہے، میری دعائے خطا کار کہن جنہوں نے کہا ہے، جن کے دل میں ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بے ادبی کا کرنا تو کجا سوچا بھی ہے. یا اللہ ان کو جلدی جلدی عبرت کا نشان بنا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور زمانے کو پتہ چلے کہ عالم ربانی سچا تھا اور اس کا ساتھ دینے والے سچے تھے. یہ لوگ کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں جھوٹے تھے، مکار تھے، فریبی تھے، اہل سنت کے غدار تھے. اس لیے میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میرا یہ دعوت فکر ہے عمران ولی شاہ کو توبہ کرے، وہ اس مسئلے میں مت کود کر آئے، اسے نہیں خبر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور آخری بات اور چیلنج کے ساتھ، اب تک پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو پڑھ کر ڈاکٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اردو کی چند سطروں کی جو عبارت تھی، اس کی اب تک کسی نے پوری دنیا میں شوشہ چھوڑنے والوں، شور ڈالنے والوں اور یہ اتنا طوفان بدتمیزی برپا کرنے والوں میں سے، جاہل ایک طرف رہے جو کہتے ہیں ہم عالم ہیں، درس نظامی کیا فاضل ہیں، ان میں سے بھی کسی نے، ایک بھی بندے نے اب تک اردو کے اس عبارت تشریحات اس سطروں کی نہیں کی، ابھی تک تشریح نہیں کی. اپنے لفظوں میں تشریح کرے نا، اس میں کیا لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے مطابق بولا یا اس سے ہٹ کر بولا ہے. وہ اللہ کے بندے، ایک ایم اے اردو کیا وہ بندہ ہو، وہ کسی لفظ کی تشریح کرے تو اس کی تشریح بڑی جامع اور اچھی مانی جاتی ہے. اس نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے، پڑھا لکھا ہے. ایک آدمی نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے، ڈبل درس نظامی کیا ہے، اس کی تشریح پر آپ نے وویلا مچایا. کوئی مائی کا لال جس نے ماں کا دودھ پیا جو حلالی ہے، وہ ان عبارتوں کی چند سطروں کی تشریح کرے کہ اس کی تشریح کیا ہے. کیا اس کی تشریح میں جو لفظ بولے گئے خطا اجتہادی کے وہ نہیں آتے؟ وہ آتے ہیں، اور یہ اب گناہ نہیں ہے. ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، زبانیں کٹ جائیں، دماغ پھٹ جائیں، اس سے پہلے مر جائیں کہ سجدہ کائنات زہرا پاک کے بارے میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی کرنا تو کجا ذہن میں خیال بھی آئے. وہ عالم ربانی تہجد گزار
حافظ قرآن، قاری قرآن، 12-13 حج جس عالم ربانی نے کیے ہوں، 38 سے 39 مصلی تراویح میں سنائے ہوں، جسے شیخ الحدیث کہ مسند حدیث پڑھاتے، جس سے اپنی ساری زندگی گزار دی، جس نے اپنی زندگی میں MNA کے سیٹیں بنی بنائی نہ لی، بادشاہ مسجد کی کہ خطابت چھوڑی، بڑے بڑے عہدے چھوڑے، سرکاری آفریں چھوڑی، بہت کچھ چھوڑا. جملہ کہنے دیجئے، جتنا تم نے پایا ہے نا چھوڑ ڈالنے والوں میں سے، بلا کنز العلماء نے اس سے 4 گنا زیادہ چھوڑ دیا ہے. جتنا تم نے زندگی میں پایا ہے اس سے 4 گنا زیادہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اہل سنت کے مفاد کی خاطر. انداز بیان کچھ خاص نہیں، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.